اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ کچھ بھلائی نہیں ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں مگر جو حکم دے خیرات کا یا اچھے کام کا یا صلح کرانے کا لوگوں کے درمیان، اور جو ایسا کرے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گیا اس کے لیے سیدھا راستہ اور وہ چلے مسلمانوں کی راہ کے خلاف، تو اسی طرف ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، اور پہنچائیں گے اسے جہنم میں، اور وہ کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور معاف فرما دیتا ہے جو اس سے کم ہے جس کے لیے چاہے، اور جو کسی کو اللہ کا شریک بنائے تو بے شک وہ بھٹک گیا پرلے درجے کی گمراہی میں۔ مشرک نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا مگر کچھ عورتوں کی، اور وہ نہیں پوچھتے مگر سرکش شیطان کو۔ اللہ نے اس پر لعنت کی، اور شیطان نے کہا میں ضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ، اور مجھے قسم ہے میں انہیں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور دلاؤں گا انہیں جھوٹی آرزوئیں، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً ضرور وہ مویشیوں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور امر کروں گا تو وہ ضرور بدل دیں گے صورتیں اللہ کی بنائی ہوئی۔ اور جس نے شیطان کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر تو وہ پڑ گیا کھلے نقصان میں۔ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا مگر فریب کے۔ وہ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ انہی میں رہیں گے۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قول میں۔ اللہ کا وعدہ نہ تمہاری خواہشات پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جس نے نیک کام کیے مومن ہونے کی حالت میں، مرد ہو یا عورت، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اس سے اچھا کس کا دین ہے جس نے جھکا دیا اپنا منہ اللہ کے لیے، اور وہ نیکوکار ہے، اور اس نے پیروی کی دین ابراہیم کی جو ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف مائل تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو محیط ہے۔ اور حکم پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اور ان احکام کی طرف بھی تمہیں متوجہ فرماتا ہے جو پہلے سے پڑھے جا رہے ہیں تم پر قرآن میں، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم نہیں دیتے ان کا حق جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، اور رغبت کرتے ہو ان سے نکاح کرنے کی اگر وہ مال اور جمال رکھتی ہوں، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی تمہیں حکم فرماتا ہے، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر، اور تم جو کچھ نیکی کرو تو بے شک وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور اگر کوئی عورت اندیشہ محسوس کرے اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا، تو ان پر کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، مناسب صلح، اور صلح بہتر ہے۔ اور مال کی حرص پیدا کی گئی ہے دلوں میں، اور اگر اس کے باوجود اس پر قابو پا کر تم احسان کرو اور پرہیزگار رہو تو بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے۔ اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ ہر طرح پورا عدل کرو اپنی بیویوں کے درمیان، اگرچہ تم اس پر حریص بھی ہو تو جس سے رغبت نہ ہو اس سے پوری طرح کجروی اختیار نہ کرو کہ اسے اس حال میں چھوڑ دو گویا کہ وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے۔ اور اگر تم صلح پذیر ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر بے حالت مجبوری میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت سے، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے تعریف کیا ہوا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اے لوگوں، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔
جو دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس ثواب ہے دنیا اور آخرت کا، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، ہو جاؤ اچھی طرح قائم رہنے والے انصاف پر گواہ رہتے ہوئے اللہ کے لیے، اگرچہ تمہاری گواہی خود تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت والوں کے خلاف، اگر وہ مالدار ہو یا فقیر، تو ہر حال میں اللہ ان دونوں غنی اور فقیر کا تم سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ لگ جاؤ کہ راہ حق سے کجروی اختیار کر لو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا گواہی سے منہ پھیرو تو بے شک اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیشہ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو کفر کرے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز قیامت کے ساتھ، تو بے شک وہ گمراہ ہو کر حق سے بہت دور جا پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر وہ کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں نجات کی راہ دکھائے گا۔ خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا عزت تلاش کرتے ہیں ان کے پاس؟ تو بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اور بے شک حکم اتارا تم پر کتاب میں کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں، ورنہ بلا شبہ اس وقت تم بھی انہی کے مثل ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقوں اور سب کافروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے انجام کے بارے میں منتظر رہتے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کامیابی کا کوئی حصہ ملے تو کہتے ہیں کیا ہم غالب نہیں آ گئے تھے تم پر، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ تو اے منافقوں، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور کافروں کے لیے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کا کوئی راستہ اللہ ہرگز نہ بنائے گا۔ بے شک منافق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس حال میں کہ اللہ ان کے دھوکے کی سزا انہیں دینے والا ہے، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے حال میں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ تردد کرنے والے ہیں اس کفر اور ایمان کے درمیان، نہ ان کافروں کی طرف ہیں نہ ان مومنوں کی طرف، اور جسے گمراہ کرے اللہ تو اے محبوب آپ اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کے سوا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ بنا دو اللہ کے لیے اپنے خلاف کھلی حجت؟ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور اے سننے والے ہرگز نہ پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار، مگر ان میں سے جنہوں نے توبہ کی اور وہ ٹھیک ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کر لیا، اور انہوں نے خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے، تو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اور عنقریب اللہ ایمان والوں کو بڑا اجر دے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ، اور اللہ قدردان جاننے والا ہے۔